بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھا ملکہ زبیدہ سے شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا۔ بہلول دانا پاس بیٹھے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت چوکیدار نے صدا دی، عالی جا ایک مچھلی فروش پیش ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے۔ خلیفہ نے فوراً اجازت دے دی۔ مچھلی فروش اندر داخل ہوا، کہنے لگا، عالی جا میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہارون زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگا، یہ بیچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لایا ہے، اس کو 4000 درم دے دیے جائیں تو کیسا رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں میرے سرتاج، ہرگز نہیں، یہ معمولی سا مچھلی فروش اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم اس کو انعام میں دے دی جائے۔ اس طرح تو بہت سے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور ایک تجویز پیش کی، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے کہ نر ہے تو کہہ دیں گے ہمیں نر پسند نہیں، اگر کہہ دے وہ مادہ ہے تو ہم لیں گے ہی نہیں۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور ہمیں رقم بھی نہیں دینی پڑے گی۔ ہارون کو زبیدہ کی یہ بات کچھ بھلی محسوس ہوئی، مگر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات سن رہے تھے۔ آہستگی سے کہا کہ مچھلی فروش بڑی محبت سے آپ کے لیے عمدہ مچھلی پکڑ کر لایا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر آپ اس کو نامراد لوٹا دیں۔ مگر بادشاہ نے بہلول دانا کی ایک نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا، اچھا بتاؤ تو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ عالی جا مچھلی نر ہے نہ مادہ، بلکہ یہ تو مخنث ہے۔ ہارون نے جواب سنا تو بے ساختہ ہنس دیا، اہل دربار بھی ہنسنے لگے۔ ہمیں تمہاری حاضر دماغی نے بہت متاثر کیا، تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درم انعام دیے جاتے ہیں۔ مچھلی فروش درم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک درم زمین پر گر گیا۔ وہ پکڑنے کے لیے نیچے جھکا ہی تھا کہ زبیدہ پھر ہارون کے کان میں سرگوشی سے بولی، دیکھا عالی جا کتنا لالچی انسان ہے یہ مچھلی فروش، کہ ایک درم زمین پر گر گیا پھر بھی نہیں چھوڑا، جبکہ باقی سب تو اس کے پاس ہی تھے نا۔ کیا خبر کوئی اور ضرورت مند وہ درم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون کو یہ بات بہت کھٹکی اور فوراً مچھلی فروش کو پکڑنے کا حکم دے دیا۔ بہلول نے بھی ملکہ کی یہ بات سن لی۔ عالی جا ملکہ کے کہنے پر آپ مچھلی فروش کو نہ روکیے، اسے جانے دیں۔ مگر ہارون نے کوئی بات نہیں سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا، اے صیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری۔ تیرے پاس 4000 درم موجود تھے، پھر بھی تم نے جو ایک درم نیچے گرا وہ بھی نہ چھوڑنا گوارا کیا کہ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا۔ عالی جا کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ مچھلی فروش کہنے لگا، حضور والا، یہ غلام پست فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا کہ اس کی ایک طرف قرآنی آیت لکھی ہے جبکہ دوسری طرف آپ کا اس میں گرامی، تو پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہیں۔ مچھلی فروش کے حاضر دماغی نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ واہ، بہت عمدہ جواب دیا تم نے شکاری، ہمیں بہت محظوظ کیا۔ ہارون نے خزانچی کو حکم دیا کہ اس شکاری کو 4000 درم دے دیے جائیں۔ جب مچھلی فروش رخصت ہو گیا تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون سے کہا، میں نہ کہتا تھا شکاری کو بار بار نہ روکیں، اب وہ 4 کے بجائے 8000 درم لے کر جا رہا ہے۔ ہارون ہنس دیا، ہاں واقعی مجھے تمہاری بات پر غور کرنا چاہیے تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔